بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا عنوان بکریوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ بکریاں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں پالی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب 100 سے زیادہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ذبح کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اشیاء ہوتی، کوئی بھی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام رکھتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے اماموں کے بھی نام رکھے۔ کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بکریوں کے متعلق ہے تو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کے نام بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریوں کے نام اجوا، زمزم، سقیہ، اطلال، اطراف، اس کے بعد گوشہ اور یمن وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بکریاں پالنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندے کے اندر بکریاں چرانے سے عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اور مہربانی، شفقت و نرمی پیدا ہوتی ہے، اور بندے کے اندر عاجزی آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہترین عمل میں سے یہ ہے کہ تم بکریاں پالو، کیونکہ اللہ تعالی نے کھیتی اور بکریوں میں مشیت رکھی ہے، اس وجہ سے تم بکریاں پالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم بکریاں رکھو، کیونکہ یہ جنتی جانور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 1 بکری اس گھر میں 1 برکت، جس گھر میں 2 بکریاں اس گھر میں 2 برکت، اور جس گھر میں 3 بکریاں اس گھر میں 3 برکتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں بکری نہیں اس گھر میں برکت نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے حقوق پورے ادا کرو اور ان کے بچوں کے بھی حقوق پورے ادا کرو۔ وہ اس طرح کہ جب تم دودھ نکالو تو ان کے بچوں کے لیے بھی رکھ دو، یہ نہ ہو کہ تم سارا نکال لو، تو ان کے بھی حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔